علی المرتضیٰ کے ذات کا بھی انتخاب کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جو ہے بہت ساری خوبیوں کے حامل ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت علی جو ہے وہ شیر خدا بھی ہے اور داماد مصطفیٰ بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، صاحب ذوالفقار بھی ہے، اور فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت اور ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، اور فاتح خیبر بھی ہیں، اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ الغرض آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور حضرت علی جو ہے ہر ایک خوبی میں ممتاز اور یگانہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کو دنیا مظہر العجائب والغرائب کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب و غریب کمالات اور جو ہے اوصاف جمع فرمائے، اور قیامت تک حضرت علی المرتضیٰ کو دنیا اسی طرح پکارتی رہے گی۔ مدینہ پاک میں جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقد مواخات، اخوت اور بھائی چارگی کا قیام فرما رہے تھے۔ اس حدیث پاک امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا سرکار بھائی بنا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے، المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن کا بھائی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اس کا قیام فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹے، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھے، ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہ دے، کیونکہ مسلمان آپس میں جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان کا گلا کٹتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کو ستایا جاتا ہے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اخوت کا معاملہ ہے، یہ دل کی گہرائیوں کا معاملہ ہے، یہ بھائی چارگی کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قیام فرمایا۔ جب سارے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، مجھے کس کا بھائی بنایا؟ مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ علی المرتضیٰ آپ کی عمر کے بارے میں ذکر کیا کہ 10 سال آپ کی عمر تھی، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ جب اسلام لائے، اسلام کی پھر ترویج و اشاعت کا سلسلہ ہونے لگا۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں جو ہے ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگ جو ہے جوگ در جوگ مدینہ شریف کی طرف مدینہ پاک کا انتخاب کیا، اور مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے جو ہے لوگ جوگ در جوگ جا رہے تھے، قافلے در قافلے جا رہے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور کہا کہ اے علی، اب مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اور میں جو ہے یہ تمہیں بستر سونپ رہا ہوں، اور تم جو ہے یہیں پر ٹھہرے رہو، اور میرے پاس کفار قریش کی، قبیلہ قریش کے جو کفار ہیں ان کی کچھ امانتیں ہیں، قریش کے قبیلے کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، وہ امانتیں میں تمہیں سونپتا ہوں، اور تم صبح جو ہے اٹھ کر بیدار ہو کر ان تمام قبیلہ قریش کو امانتیں سونپ دینا، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تمہیں اذیت نہیں ہوگی، اور تم امانتیں سونپ کر مدینہ شریف چلے آنا۔ حضرت علی اب وہ وقت جو تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر گاہ تھا وہ در حقیقت قتل گاہ بن چکا تھا، کیونکہ کفار اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ سرکار گھر میں موجود ہے، اور فوراً جو ہے قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے دین کو باطل ٹھہراتے ہیں اور یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ حضور کے دشمن ہو گئے تھے، قتل کا ارادہ کر لیا تھا قبیلہ قریش نے۔ لیکن حضرت علی کو اس بستر پر سلا دیا،
اور حضرت علی سے جب ہم کلام ہوئے، غیب جاننے والے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی سے ہم کلام ہوئے اور حضرت علی کو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں اذیت نہیں ہوگی، تو حضرت علی جب حضور کی یہ نصیحتیں سن رہے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں بستر رسول پر سویا اور آرام سے اور اطمینان کے ساتھ سویا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی قتل بھی نہیں کرے گا اور تم خیر خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کسی اور رات اتنے سکون کے ساتھ نہیں سویا جتنا سکون کے ساتھ اس رات سویا، کہ مجھے یقین تھا اپنے آقا و مولا پر کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی نقصان، یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سے ڈر بھی نہیں تھا، اور میں 3 دن تک صبح جو ہے بیدار ہونے کے 3 دن تک جو ہے مکۃ المکرمہ میں رہا، سب کی امانتیں میں نے لوٹائیں اور میں خیر خیریت کے ساتھ مدینہ پاک میں پہنچ گیا۔ یہ آپ کا ہجرت کا طریقہ کار تھا۔ ان کا نام اسد تھا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرماتی ہیں کہ جب علی پیدا ہوئے تو علی پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولتے، علی کی آنکھیں بند ہیں، میں پریشان، کچھ دن گزرے میں بے قرار، میں پریشان کہ علی پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، مگر آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں دربار رسالت میں حضرت علی کو لے کر حاضر ہو گئی۔ جب حضرت علی کو دربار رسالت میں لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علی جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھول رہا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی پر شفقت فرماتے ہوئے، خاص توجہ اور خاص کرم فرماتے ہوئے، نگاہ عنایت فرماتے ہوئے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کو لیا، اور جیسے ہی حضرت فاطمہ سرکار علیہ السلام کی گود میں حضرت علی کو دیتی ہیں، حضرت علی فوراً حضور کی گود میں اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، فوراً حضرت علی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور گویا کہ حضرت علی دنیا میں آئے تو یہ ارادہ اور یہ عزم کر چکے تھے کہ دنیا میں تو جا رہا ہوں، مگر دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھنا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سرکار جو ہے غیب کے جاننے والے آقا، سرکار اس راز کو جان گئے، حضور اس حال سے واقف ہو گئے، خبردار ہو گئے، کہا کہ علی نے ہم پر یہ احسان کیا، ہم علی کو بدل دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، وہ وقت آیا، سارے صحابہ کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا، سارے صحابہ جمع کیے گئے اور کہا کہ علی کہاں ہے، این علی؟ علی کا انتظار ہو رہا تھا، علی کو بلایا جائے۔ جب سارے صحابہ موجود اور سارے صحابہ خوشی کے مارے جھوم رہے تھے کہ آج تو دربار رسالت سے، آج مالک کونین کی بارگاہ سے فضل ہونے والا ہے، کرم ہونے والا ہے، آج انعام ملنے والا ہے، ہر صحابی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو بلایا گیا، حضرت علی آئے دربار رسالت میں۔ حضرت علی جیسے ہی دربار رسالت میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے صحابہ سے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو جو دیکھے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت میں شمار کیا جائے گا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بن جائے گا۔ گویا کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ حکم جاری ہوا، اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کو بار بار تکتے رہتے، بار بار دیکھتے رہتے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا ابابکر ما فعل ذلک، اے ابوبکر کیا ہوا آپ کو، کیا ہے کہ آپ مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت تکتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا خوب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو وجہ الکریم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو وجہ الکریم کہا جاتا، دیگر صحابہ کو وجہ الکریم نہیں کہا جاتا؟
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے کو عزت بخشی، آپ کے چہرے کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی۔ وجہ سے مراد چہرہ کہہ دیا، لیکن چہرہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے مقدس اور متبرک جسم کے اندر جو ہے عضو ہے، اس وجہ سے یہاں پر وجہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور وجہ جو ہے بندہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب بھی کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے، پہچان جو ہے وہ متحقق ہو جاتی ہے۔ تو وجہ سے مراد جو ہے ہم ذات بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی مبارک ذات کو عزت اور کرامت بخشی۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ آنکھیں نہیں کھول رہے، آپ آنکھیں نہیں کھولتے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئیں اور جو ہے گھبرا گئیں کہ علی جب سے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولتے، وجہ کیا؟ تو پھر وہ گھبرا کر سرکار کی خدمت میں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، علی جب سے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولتے، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ اس کی وجہ بتائیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، حضرت آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ سرکار کی گود میں حضرت علی کو دیتی ہیں، جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں جاتے ہیں، سرکار جب جیسے ہی آپ کو اپنی گود میں لیتے ہیں فوراً حضرت علی اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاں میں، اس کائنات میں آئے تو یہ ذہن اور یہ تصور بنا کر آئے تھے کہ کائنات میں تو جا رہا ہوں، مگر جانے کے بعد سب سے پہلے جس ذات کو دیکھنا ہے، جس ذات کا دیدار کرنا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب سرکار نے آپ کی اس بات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی یہ تصور کر آیا تھا، علی ہمیں دیکھنا چاہتا تھا، سب سے پہلے اس نے ہمارے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی علی کو انعام دیں گے، ہم بھی علی کو اس جو ہے انعام کا بدلہ دیں گے، جزا دیں گے۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا، اس گھڑی کا انتظار تھا، اور پھر جو ہے ایک دن قبل سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کل جو ہے سارے صحابہ میرے پاس جمع ہو جائیں، کل انعام دیا جائے گا، کل انعام تقسیم کیا جائے گا۔ سارے صحابہ ایک دل میں خوشی سی پھوٹ رہی تھی، کل کا دن آنے والا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انعام دینے والے ہیں، اللہ اکبر، نعمت بخشنے والے ہیں، نعمت عطا فرمانے والے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب سارے صحابہ جمع ہوئے تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ علی کو، ناد علی کو بلاؤ۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت علی وہ آئے، ان کو بلایا گیا، اور پھر جب حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہاں پر صدیق اکبر بھی موجود ہیں، وہاں حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں، وہاں عثمان غنی بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ، دیگر تمام صحابہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی جیسے ہی آتے ہیں سرکار دو جہاں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو علی کا دیدار کرے، جو علی کے چہرے کو دیکھے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ جو منکرین ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، جو آپ سے بغض و عناد رکھنے والے ہیں، جو آپ سے عداوت رکھنے والے ہیں، وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی، وہ یہ تعویل پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعویل بالکل جھوٹی ہے، غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ میں نے خود ان کی زبان سے میڈیا پر ایک بیان چل رہا تھا، اس میں علل اعلان ایک جو ہے منکر صحابہ وہ آ کر یہ بات بیان کر رہا تھا کہ حضرت علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟
اس وجہ سے کہ سارے صحابہ حضور کے وصال کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، مگر مولا علی قائم رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات حاشا غلط، اشد غلط ہے۔ میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ شدید بہتان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ چہارم، یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کی طرف منسوب ہے ناد علی، کہ علی کو ندا دی جائے، علی کو پکارا جائے، علی کو پکارنا، تو ناد علی یہ عظیم جو ہے وظیفہ ہے، عظیم ورد ہے، عظیم دعا ہے، اور یہ اتنی جو ہے پر تاثیر ہے، اتنی جو ہے اہمیت کی حامل ہے کہ اور جو ہے اگر کوئی اسے جو ہے اجازت کے بغیر پڑھے تو فوراً رجعت جو ہے اس پر ہو جائے گی۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے اسے اجازت کے ساتھ ہی جو ہے اس کا ورد کرے، اس کو اجازت کے ساتھ ہی پڑھے۔ تو جتنے بھی لوگ مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں